نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، اللہ جل شانہ نے ہم کو ایک امانت عطا فرمائی، اور وہ امانت کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اللہ تعالی نے فرمایا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ ہم نے یہ امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی، ان سب نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ پہاڑوں کے سامنے پیش کی، پہاڑ نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وحملها الانسان، اور انسان نے اس نعمت کو اٹھا لیا، اس امانت کو، اس نعمت کو انسان نے اٹھا لیا۔ انه كان ظلوما جهولا، بے شک انسان اپنے اوپر بڑا ظلم کرنے والا ہے اور بڑا جاہل ہے، نادان ہے۔ یہ اللہ تعالی نے محبت بھرے پیارے انداز میں انسان کے بارے میں کہا ہے کہ ظاہر ہے اتنی بڑی نعمت مل جانے کے بعد بھی اگر انسان اس کو نہ جانے اور نہ سمجھے تو اس سے زیادہ نادان اور کون ہوگا، اور اس پر اگر جاننے کے باوجود عمل نہ کرے تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت ہم کو دی ہے، یہ امانت ہم کو دی ہے، اور اس امانت کی عظمت کو ظاہر کیا۔ کتنی بڑی امانت ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم یہ امانت پہاڑ کے سامنے نازل کر دیتے، پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ بھی جھک جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اس امانت کی وجہ سے۔ اتنی بڑی امانت ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے انسان ہی میں اتنی بڑی ہستی کو پیدا فرمایا جنہوں نے اس امانت کو اٹھا لیا، اور ان کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحملها الانسان، انہوں نے اس کو اٹھا لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اتنا بوجھ پڑتا تھا، اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ اگر آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اونٹ کی ہڈیاں چرچرانے لگتی تھی، اور اونٹ اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے قول ثقیل نازل کیا، ایک بھاری بھرکم کلام نازل کیا، ہم اتنا بوجھ ہوتا تھا قرآن پاک کے اندر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر مبارک رکھ کر لیٹے ہوئے اور وحی آنا شروع ہو گئی، ایسا لگتا تھا میری ران کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو اتنا وزن ہے اس کلام میں، قول ثقیل ہے یہ بھاری بھرکم کلام، یہ بڑی عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اتنا عظیم الشان کلام ہے، اس کلام کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اتنا عظیم الشان کلام، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے 30 پاروں کو یاد کر لیتے ہیں محنت کر کے، ان کے دلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، ان کے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کو اللہ جل شانہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، لوح محفوظ میں ایک ایک حرف پہاڑ کے برابر ہے، اتنے بڑے بڑے حروف میں لکھا ہے۔ اور قرآن پاک کو اللہ تعالی نے حضرت میکائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا۔ پورا قرآن پاک
میکائیل علیہ السلام کی پیشانی پر آ گئے۔ قرآن پاک ہم جو بڑے سائز میں پڑھتے ہیں وہ مثال ہے لوح محفوظ کی، اور حمائل شریف میں پڑھتے ہیں چھوٹے سائز میں جو قرآن پاک ہوتا ہے جس کو آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، وہ مثال ہے میکائیل علیہ السلام کی پیشانی پر جو لکھا ہوا ہے اس کی۔ تو قرآن پاک بڑی عظیم الشان چیز، اور اللہ تعالی نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے بہت سے لوگوں کو سربلند کرے گے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل و خوار کرے گے۔ تو یہ قرآن پاک، یہ دین ہمارے پاس امانت ہے، اس دین کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، اور کافر لوگ مارتے رہے، پیٹتے رہے اور ستاتے رہے اور تکلیفیں پہنچاتے رہے، لیکن ان حضرات نے دین کا کام نہیں چھوڑا۔ قرآن پاک کو اور حدیث پاک کو پھیلانا اور لوگوں تک پہنچانا یہ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ یہ قرآن پاک ہم تک پہنچ گیا۔ اسی قرآن پاک کی حفاظت کے لیے، اسی دین کی حفاظت کے لیے آپ حضرات کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ حضرات آگے جا کر کے دین کی حفاظت کریں۔ یہ جو مدرسے ہیں یہ صرف قرآن پاک رٹانے والے نہیں، یہ مدرسے صرف قرآن پاک کے معنی اور مطلب سمجھانے والے نہیں، بلکہ یہ مدرسے اس لیے ہیں تاکہ ایسے افراد کو تیار کیا جائے جو کہ دین کی حفاظت کرنے والے ہوں، قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو محفوظ کرنے والے ہوں، اس کی خدمت کرنے والے ہوں۔ ایسے افراد تیار کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر زمانے میں جب بھی باطل پرستوں نے آ کر کے مقابلہ کیا، اسلام پر اعتراضات کیے، اس کا جواب کس نے دیا؟ علماء کرام نے دیا، اللہ والوں نے دیا۔ تو اس طرح سے ایسے افراد تیار کرنا جو کہ باطل پرستوں کے جوابات دے سکے، یہ مقصد ہے دینی مدارس کا۔ ہندوستان میں جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا، پورے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریز لوگ آ کر کے، پادری بڑے بڑے آتے تھے اور اسلام پر اعتراض کرتے تھے۔ ایک پادری فنڈر تھا، بہت بڑا پادری ہوگا، سب سے بڑا پادری، وہ آیا اور اس نے آ کر کے بہت سارے اعتراضات کیے اسلام پر، اور ایسے اعتراضات کیے کہ ہندوستان میں کوئی اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، اکابر میں سے ہیں، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس سے مقابلہ کیا اور آگرہ میں اس سے مناظرہ کیا پادری فنڈر سے۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ پادری فنڈر ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گئے، حالانکہ ہندوستان میں اس نے کوہرام مچا دیا تھا، جگہ جگہ اعتراضات کرتا پھرتا تھا اسلام پر اور چیلنج کرتا تھا کہ کوئی میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب نے جب مناظرہ کیا تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا یہاں سے، اور پھر اسلام کی حقانیت ظاہر ہو گئی۔ حضرت نے پھر اس سے سوال جواب تھے، تحریری مناظرہ ہوا آگرہ کے اندر، پھر اس کو کتابی شکل میں لکھا اور اظہار الحق کے نام سے وہ کتاب چھپی۔ میں جب پہلی بار حج کو گیا تھا 93 میں، تو حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی یہاں سے ہجرت کر کے مکہ شریف چلے گئے تھے، اور وہاں ایک سہولت بیگم تھی، انہوں نے زمین دے دی تھی مدرسہ قائم کرنے کے لیے۔ تو حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی نے مدرسہ سہولتیہ مکہ شریف میں قائم کیا، عوامی مدرسہ، وہاں تو سرکار چلاتی ہے مدرسہ، لیکن یہ عوامی مدرسہ جو ہے یہ انہوں نے وہاں قائم کیا، مدرسہ سہولتیہ۔ تو اس زمانے میں وہ کعبہ شریف کے قریب ہی تھا، تو ہم وہاں گئے تھے ملنے کے لیے۔ تو وہاں جو اس زمانے میں محتم صاحب تھے، مولانا حشیم صاحب، انہوں نے مجھے وہ اظہار الحق عربی میں دی تھی۔
اور اردو میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چھپوایا ہے پاکستان سے بائبل سے قرآن تک 3 جلدوں میں اس کو چھپایا اردو میں. جو مناظرہ ہوا تھا پادری فنڈر کے ساتھ، تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف انگریز گورنمنٹ نے وارنٹ نکال دیا کہ جہاں بھی مل جائے پکڑ کے لاؤ. تو وہ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ شریف چلے گئے، پھر وہاں پر رہے، وہاں بھی مدرسہ قائم کیا. اور اس زمانے میں مکہ شریف ترکی حکومت کے ماتحت تھا. سب سے بڑا بادشاہ مسلمانوں کا ترکی میں رہتا تھا اور اسی کے ماتحت مکہ شریف بھی تھا. تو ترکی حکومت کا ہی گورنر وہاں پر رہا کرتا تھا مکہ شریف میں. وہ پادری فنڈر یہاں سے بھاگ کر ترکی چلا گیا اور وہاں اس نے ویسے ہی اعتراضات جیسے یہاں کیے تھے اسلام پر اعتراضات شروع کی. اور اعتراضات کرتے کرتے یہ حال ہوا کہ ترکی میں کوئی بھی عالم اس کے اعتراضات کا جواب نہیں دے پا رہا تھا. تو ترکی کے بادشاہ نے مکے کے گورنر کو خط لکھا کہ بھائی ہمارے یہاں ایک پادری آیا ہوا ہے عیسائی، وہ ایسے اعتراض کرتا ہے اسلام پر، یہاں کوئی بھی جواب نہیں دے پا رہا ہے. مکہ شریف میں اگر کوئی ایسا عالم ہو جو اس کا جواب دے سکے تو آپ بھیجو. تو وہاں کے گورنر نے معلوم کروایا تو معلوم ہوا کہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب یہاں موجود ہے مکہ شریف میں، اور یہ تو اس سے مناظرہ کر چکے ہیں ہندوستان میں. تو گورنر صاحب نے ان کو بلایا، کہا کہ ترکی سے ایسا ایسا خط آیا ہے بادشاہ سلامت کا اور وہاں وہ بلانا چاہتے ہیں، آپ جائیں گے؟ ہاں. کہا کہ میں تو اس کی ملاقات کے شوق میں ہوں کہ دوبارہ کب ملاقات ہوتی، کیونکہ یہاں سے بھی بھاگ کر گیا تھا. بہرحال یہ وہاں چلے گئے. اب جب وہاں پر گئے اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب یہاں بھی آ رہے ہیں ترکی، تو وہاں سے بھی بھاگ گئے. پھر مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے تفصیل سے اس کے اعتراضات کے جوابات دیے وہاں. تو بہرحال یہ ایسے مجاہد پیدا کرنا، ایسے محافظ دین کے پیدا کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے دین کا، مدرسے کا. یہ جو دینی مدارس قائم کیے یہ اس لیے قائم کیے تاکہ یہاں پر دین محفوظ ہو اور دین کی حفاظت کرنے والے افراد تیار کیے جاتے ہیں. ایسے افراد ہر زمانے میں ہو جو کہ باطل پرستوں کا مقابلہ کر سکے. تو ہندوستان کے حالات جب خراب ہوئے، ہندوستان میں ہم نے بہت برسوں تک حکومت کی اور اس وقت بھی ہمارے بادشاہوں نے ہندوستان کو کسی دوسرے کے ماتحت نہیں بنایا. اگر چاہتے تو ترکی بادشاہ کے ماتحت بنا دیتے، اگر چاہتے تو غور کی راجدھانی کے ماتحت بنا دیتے، غزنی کی راجدھانی کے ماتحت بنا دیتے. نہیں، ہندوستان کو آزاد رکھا، خود مختار رکھا. یہاں کا بادشاہ الگ ہوتا تھا، یہاں کی فوج الگ ہوتی تھی، یہاں کے سب عوام الگ ہوتے تھے، سکہ الگ ہوتا تھا. سب بالکل آزاد اور خود مختار بادشاہ یہاں پر ہوتے تھے، خود مختار حکومت یہاں پر ہوتی تھی. اور اس کے بعد پھر جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو کیونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی ان لوگوں نے، اس لیے سب سے زیادہ تکلیف مسلمانوں کو ہوئی اور مسلمانوں نے ہی جنگیں لڑی اور مسلمانوں نے ہی مقابلہ کیا آگے بڑھ کر. اور وہ اس لیے تاکہ ہمارا دین یہ انگریزوں سے محفوظ ہو جائے اور سب باطل پرستوں سے محفوظ ہو جائے. چنانچہ جب بادشاہی حکومت کمزور پڑنے لگی تو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دیکھا کہ کیونکہ بادشاہ لوگ اور پورا معاشرہ جو ہے وہ عیش پرستی میں مبتلا ہو گیا ہے، دینی احکام چھوڑ دیے، دین پر نہ خود عمل کر رہے نہ دوسروں سے عمل کروا رہے، اس لیے بادشاہ بھی کمزور ہو گئے، حکومت بھی کمزور ہو گئی. تو سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انقلابی تحریک شروع فرمائی اور اس انقلابی تحریک کے اندر انہوں نے بنیادی بات یہ رکھی فک کل نظام، یعنی پوری طرح انقلاب. یہ پرانی چیز جو ہے یہ سب کو ختم کرو، نئے سرے سے دوبارہ اسلام کے بارے میں تعلیمات اور اسلام کی دین کی تعلیمات کو جاری کیا جائے. چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا قرآن پاک. اس زمانے میں فارسی زبان سرکاری بھی تھی، فارسی زبان مادری بھی تھی، فارسی زبان عوامی بھی تھی. فارسی زبان میں انہوں نے ترجمہ کیا. کئی لوگوں نے کہا ارے
قرآن کو فارسی میں کر دیا. کچھ لوگوں نے کفر کے فتوے بھی لگائے، لیکن انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا، اور ان کے بیٹوں نے شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ کیا، شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ کیا. شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے. علماء نے لکھا ہے کہ ان کا ترجمہ الہامی ترجمہ ہے. بعض نے کہا کہ اردو میں قرآن پاک نازل ہوتا تو ویسے ہی ہوتا جو شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو اردو میں ترجمہ کیا. شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں کیا. مطلب قرآن پاک کو انہوں نے عام کر دیا. یہ کوئی خاص لوگوں کی چیز نہیں ہے کہ صرف ہم لوگ پڑھیں اس کو، علماء مولوی حضرات، عوام کے لیے ہے، سب کے لیے. اور وہ ترجمہ بیان بھی کرتے تھے ایک جگہ. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ ایک کام تو یہ کیا کہ قرآن کو عام کیا جائے تاکہ لوگوں کے اندر جو گمراہیاں ہیں وہ ختم ہو. ہمارے استاد حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری فرماتے تھے کہیں بھی رہو، ایک کونے میں بیٹھ کر بھی اگر تم نے قرآن پاک کا ترجمہ بیان کرنا شروع کر دیا، جہالت کا اندھیرا دھیرے دھیرے ختم ہو جائے. تو قرآن پاک کو عام کیا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. دوسرا ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کیا جائے. اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ دین کا نظام کامل مکمل طور پر لے کر کس طرح سے کھڑے ہو. چنانچہ انہوں نے حجت اللہ بالغہ لکھی، اور حجت اللہ بالغہ کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کا نظام مالیات جو سمجھایا ہے، جبکہ اس وقت کمیونزم شروع ہی نہیں ہوا تھا اور یہ سرمایہ داری کا نظام بھی نہیں آیا تھا. اس سے پہلے انہوں نے اسلام کے مالیاتی نظام کو جو سمجھایا ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. چنانچہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جب روس گئے اور وہاں جا کر انہوں نے لینن سے ملاقات کی تھی، انہوں نے کمیونزم کو جاری کیا تھا اور ان کے سامنے اسلام کا مالیات کا نظام جب رکھا تو لینن نے یہ کہا کہ اس سے بہتر مالیات کا نظام نہیں ہو سکتا. اگر آپ کچھ دن پہلے آ جاتے تو ہم کمیونزم کو چالو نہیں کرتے بلکہ اسی کو اختیار کر لیتے. تو بہرحال اسی طرح سے انہوں نے حکومت کس طرح سے قائم کی جائے اور حکومت کس طرح سے چلائی جائے خلافت راشدہ کے طرز پر، اس بات کو انہوں نے آگے بڑھایا. یہ ان کی تحریک کے مقاصد تھے. ان کے انتقال کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نائب بنے، جو ان کے بڑے بیٹے بھی تھے. انہوں نے ایک طرف تو حدیث کا درس دینا شروع کیا، جیسا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے درس دینا شروع کیا تھا. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ وہ عرب گئے اور وہاں سے حدیث کی 6 مشہور کتابیں جو ہیں وہ پڑھ کر کے آئے اور ان کو لا کر یہاں پھیلائے. اس سے پہلے یہاں صرف مشکوٰۃ شریف پڑھا کر عالم کی سنت دی جاتی تھی. حدیث کو جاری کیا، قرآن پاک کو پھیلایا. یہ کام کیا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کیونکہ انگریز آ چکے تھے، انگریز مسلط ہو گئے تھے ہندوستان کے اوپر، تو شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے عالم ہے، سب سے پہلے انقلابی عالم ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے اور اب ہر مسلمان پر فرض ہے کہ انگریزوں سے ہندوستان کو چھڑانے کے لیے کوشش کرے، جہاد کرے، ان سے مقابلہ کرے اور ہندوستان کے قبضے سے، انگریزوں کے قبضے سے ہندوستان کو چھڑائے. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فتویٰ دیا اور شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ ہیں سید احمد بریلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد بریلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جن کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے مرید تھے اور انہوں نے ایک جماعت تیار کی. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ گئے، مولانا عبدالحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ گئے اور ان حضرات نے مقابلہ کیا، جہاد کیا اور بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہوئے. انگریزوں نے اپنی بدکاری اور عیاری سے سکھ راجا تھا رنجیت سنگھ، اس کو آگے کر دیا مقابلے کے لیے، اس سے ان کا مقابلہ ہو گیا اور یہ شہید ہو گئے. لیکن انہوں نے اسلامی حکومت بھی قائم کر لی تھی، قاضی بھی مقرر کر دیے تھے، ڈویژنل گورنمنٹ قائم کر لی تھی.
پر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا. کچھ منافقوں نے سازش کی اور وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کیا حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو امیر بنایا گیا اور ان کی قیادت میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ضامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرات نے شاملی کے میدان میں انگریزوں سے مقابلہ کیا اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان وہاں پر شہید ہوئے. حافظ ضامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شہید ہوئے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی وارنٹ نکلا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی وارنٹ نکلا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی وارنٹ نکلا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی وارنٹ نکلا. ان سب کو گرفتار کر لیا جائے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے مکہ شریف تشریف لے گئے اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر بھی لے گئے. 6 مہینے جیل میں بھی رکھا. لیکن یہ کہ اس کے بعد جب پیشی ہوئی جج کے سامنے تو اس نے کہا جج نے کیوں بڑے میاں تم نے جہاد کیا ہے انگریزوں کے خلاف؟ تو انہوں نے تسبیح آگے بڑھائی اور کہا اللہ 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 اللہ. تو جج نے کہا ان کو باہر لے جاؤ پاگل ہے. چھوٹ گئے 6 مہینے کے بعد. اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنے سیدھے سادھے رہتے تھے ان کو کوئی مولوی نہیں سمجھتا تھا. ایک کرتا پہن رکھا ہے نیچے سا, ایک تہمت باندھ رکھا ہے, ڈنڈا ہاتھ میں ہے. اب ان کا جو نام تھا, جو مقام تھا, جو علم تھا, اس کے اعتبار سے لوگ سمجھتے تھے بہت بڑی پگڑی باندھتے ہوں گے, بہت موٹے پگڑی ہوں گے, بہت بڑے حضرت ہوں گے. اور وہ دبلے پتلے آدمی اور ایک کرتا پہن لیا, ایک تہمت باندھ لیا, ڈنڈا ہاتھ میں, لوگ سمجھتے نہیں تھے, عوام بھی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ عالم ہے. تو اب ان کو تلاش کرنے کے لیے پولیس آئی. 76 مسجد میں تھے وہ. لوگوں سے پوچھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہے؟ کہ 76 مسجد میں. پولیس والے آئے وہاں پر, وہاں دیکھا تو دیہاتی قسم کا ایک آدمی کھڑا ہوا. ان سے پوچھا کہ مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہے؟ تو جہاں کھڑے تھے وہاں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے, چند قدم پیچھے ہٹ گئے. تو یہ کہا ابھی تو یہی تھے. تو ابھی یہی تھے کا مطلب پولیس والے سمجھے کہ باہر چلے گئے, اس لیے کہ یہ تو ہو گیا نہیں مولانا قاسم نانوتوی. تو پولیس والے بھی باہر چلے گئے تلاش کرنے کے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا. 3 دن تک وہ چھپے رہے گھر میں. 3 دن کے بعد باہر آ گئے. لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو وارنٹ باقی ہے آپ کا, پولیس آ جائے گی تلاش کر کے لے جائے گی, اور چھپے رہیے. تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن ہی چھپے تھے, میں 3 دن ہی چھپوں گا, اس سے زیادہ نہیں چھپوں گا. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح سے حفاظت فرمائی. پھر انہوں نے دارالدیوبند قائم کیا. دارالدیوبند کے قائم کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہندوستان کی بھی حفاظت ہو اور دین کی بھی حفاظت ہو. چنانچہ دارالدیوبند کے پھر جو پہلے طالب علم تھے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی, جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے, وہ پہلے طالب علم تھے. اور استاذ کا نام بھی ملا محمود تھا. تو وہ ان دونوں سے مدرسہ شروع ہوا تھا. اور بعد میں جا کر جب حضرت شیخ الہند بن گئے, شیخ الحدیث بنے دارالدیوبند کے اندر, حضرت نانوتوی کا انتقال ہو گیا, حضرت گنگوئی کا انتقال ہو گیا. تو اس زمانے میں پھر ہندوستان اس وقت تک آزاد نہیں ہوا تھا. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پھر تحریک چلائی, اور اس تحریک کا نام ہے ریشمی رومال کی تحریک. یعنی ریشمی رومال کے اوپر انہوں نے حضرت شیخ الہند نے کچھ ہدایتیں لکھوائی تھی کہ تم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. کیونکہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد ساری دنیا میں موجود تھے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ساری دنیا میں اپنے شاگردوں کے پاس میں لوگوں کو پہنچایا اور ان سے کہا کہ تم کو اس طرح سے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہے, اور ایک تحریک چلائی. تو اس میں تم کو کس وقت کیا کرنا ہے وہ لکھوایا تھا انہوں نے, وہ ریشمی رومال کے اوپر. لیکن وہ ایسے انداز سے لکھوایا تھا کہ عام آدمی دیکھے تو سوچے گا یہ تو پھول بنا ہوا ہے, تو وہ پڑھ نہیں پائے گا کیونکہ انگریزوں کی حکومت تھی. اگر CID سمجھ جاتی کہ اس میں کیا لکھا ہے تو وہ تحریک کو آگے نہیں چلنے دیتے. تو اس لیے پھول کے انداز میں لکھا ہوتا تھا. عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پھول بنا ہوا ہے,
لیکن اس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات ہوتی تھی کس وقت کیا کرنا ہے. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ ساری دنیا برطانیہ کے ماتحت تھی، انگریزوں کے ماتحت تھی، تو ساری دنیا میں اپنے شاگردوں سے یہ کہا تھا کہ فلاں اس تحریک سے جڑ جاؤ اور اس طریقے سے تم کو ہماری تحریک سے جڑ کر کے انگریزوں کے خلاف تحریک چلانا ہے اور ہندوستان کو آزاد کرنا ہے. تو یہ تحریک چلائی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے. اس میں 3 آدمی 4 آدمی ایسے تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل ہاتھ پیر تھے. انہوں نے اس تحریک کو ساری عالمی تحریک بنا دی، ساری دنیا کے اندر پھیلا ہے. ایک تو مولانا محمد منصور انصاری جو کہ خاص دیوبند کے تھے، اور 10 سال تک وہ گھر سے غائب رہے. گھر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ زندہ ہے یا نہیں. حضرت شیخ الہند نے جہاں بھیجا تھا ان کو تحریک سے، وہاں وہ گئے، جگہ جگہ ملکوں میں گئے، افغانستان گئے، ترکی گئے، اور سب کی عوام کی حمایتیں حاصل کی، بزرگوں کی، خاص لوگوں کی حمایتیں حاصل کی، ترکی کے بادشاہ کی حمایت حاصل کی، اور اسی طرح سے جگہ جگہ سب جگہ سے حمایتیں حاصل کی انہوں نے مولانا محمد منصور انصاری. اور اسی طرح سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر 18 سال تک حدیث شریف پڑھائی. تو وہاں سے بھی وہ مجاہدین کو تیار کرتے تھے کہ بھئی ہم کو انگریزوں سے آزادی حاصل کر گئے. اسی طرح سے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو روس بھی گئے اور جگہ جگہ گئے، ان سب حضرات نے دورے کیے. اور ایک ہے حضرت مولانا برکت اللہ بھوپالی رحمۃ اللہ. یہ برکت اللہ بھوپالی وہ شخصیت ہے جو بھوپال میں پیدا ہوئی اور پھر انہوں نے انگریزی سیکھی انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے دورے کیے. یہاں سے ممبئی گئے، انگلستان گئے، امریکہ گئے، جرمن گئے، جاپان گئے، جگہ جگہ دوسرے ملکوں میں دورے کیے. جہاں بھی وہ جاتے تھے ان کی انگلش اتنی اچھی تھی، معلومات اتنی زیادہ تھی، لوگ ان کو پروفیسر بنا دیتے تھے، کالج میں لیکچرار بنا دیتے تھے. لیکن جب وہ وہاں پر اپنے لوگوں کو تیار کرتے تھے انگریزوں کے خلاف اور حکومت کو معلوم ہوتا تو ان کو نکال دیتے تھے، دیش سے بھگا دیتے تھے، دوسرے دیش میں چلے جاتے، وہاں جا کے پھر وہی کام کرتے. اس طرح ساری دنیا میں گھومتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک تنظیم قائم کی تھی انگریزوں کے خلاف امریکہ میں پہنچ کر کے، اور وہاں سے انہوں نے تحریک چلائی. تو یہ حضرات جب مولانا برکت اللہ بھوپالی کا ایک مضمون اردو معلّہ ایک رسالہ نکلتا تھا، اس میں چھپا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو ان کو اپنی تحریک میں شامل فرمائیے اور ان کو اپنا نمائندہ بنائیے. اور پھر افغانستان کے اندر حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے مولانا عبدالرزاق صاحب، وہ وہاں کے قاضی تھے، چیف جسٹس تھے اور بادشاہ کے بڑے معتمد تھے. تو ان کی نگرانی میں ان کے گھر پر آزاد حکومت ہندوستان کی بنائی گئی. افغانستان میں ایک فوج بنائی جائے جو کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرے گی، اور وہاں پر ایک حکومت بنائی گئی، آزاد حکومت. اس آزاد حکومت کا صدر تو حالانکہ حضرت شیخ الہند کو ہونا چاہیے تھا، لیکن راجہ مہندر پرتاپ کو صدر بنایا اس نے، اور حضرت مولانا برکت اللہ بھوپالی کو پردھان منتری بنایا، وزیر اعظم بنایا. جبکہ دیش آزاد ہونے کے بعد سے ابھی تک کسی مسلمان کو نہیں بنایا گیا پردھان منتری. ضلع وطن حکومت جب بنائی گئی تھی تو اس کا پردھان منتری وزیر اعظم حضرت مولانا برکت اللہ بھوپالی کو بنایا، اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو وزیر خارجہ بنایا، اور حضرت مولانا محمد انصاری صاحب کو وہ بنایا، منصور انصاری صاحب کو وزیر دفاع بنایا کہ جو لشکر ہے، فوج ہے، اس کے سربراہ یہ ہو. اس طرح سے یہ سب حضرات نے وہاں پر حکومت قائم کی، اور یہ کوشش کی کہ ایک ہی دن میں ایک تاریخ مقرر کی جائے، ایک ہی دن میں ساری دنیا میں انگریزوں کے خلاف بغاوت ہو. کہاں کا مقابلہ کریں گے؟ انگریز چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا. یہ ایک پلان تھا، تیاری تھی. لیکن ہوا یہ کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے لیے خود تشریف لے گئے مکہ شریف، اور پلان یہ تھا کہ حج میں جو لوگ آئیں گے وہاں سے ہم تاریخ بتا دیں گے اپنے لوگوں کو کہ فلاں فلاں جگہ میں آپ لوگوں کو اس طرح سے فلاں تاریخ میں جہاد شروع کر. لیکن ہوا یہ کہ جب آپ مکے تشریف لے گئے تو
انگریزوں کو معلوم ہو گیا، انگریزوں نے یہ کیا کہ وہاں کا مکہ شریف کا جو گورنر تھا اس وقت، وہ حالانکہ ترکی حکومت کے ماتحت تھا، لیکن اس کو انگریزوں میں ملا لیا، اور انگریزوں نے یہ کہا کہ ہمارا باغی تمہارے یہاں آیا ہے، اس کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کرو۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو طائف میں گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تھے اس وقت، اور وہ 18 سال سے حدیث شریف پڑھا رہے تھے وہاں، ان کے بہت شاگرد تھے، ان کو گرفتار کرنا کوئی آسان نہیں تھا، لیکن ان کو جب معلوم ہوا کہ میرے استاذ کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو انہوں نے کہا بھائی مجھے بھی گرفتار کر۔ ان دونوں حضرات کو گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں لے جا کر رکھا۔ مالٹا جو ہے وہ چاروں طرف سے دنیا سے کٹا ہوا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، ٹاپو ہے، اور وہاں پر ان حضرات کو لے جا کر کے رکھا مالٹا کی جیل کے اندر۔ بہت سارے علماء کرام، تقریباً 5000 علماء کرام وہاں تھے، ان میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جن کو کہ وہاں پر رکھا گیا۔ اور جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ چھوٹ کر کے انتقال ہو گیا، جب حضرت شیخ الہند ہندوستان آ گئے، انتقال ہو گیا، ان کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر نشانات ہیں داغ دینے کے، جیسے کسی نے لوہا گرم کر کے داغا ہو۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ وہاں جیل میں رہے، ان سے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتلایا کہ انگریز لوگ لوہا گرم کر کے حضرت شیخ الہند کی پیٹھ پر داغ لگاتے تھے، وہ کہتے تھے انگریزوں کے موافق فتویٰ دو کہ جہاد نہیں کرنا چاہیے، تو حضرت فرماتے نہیں بھی یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس طرح سے ان کو تکلیف دی جاتی تھی وہاں پر، لیکن 12 وہاں رہے، 2.5 ساڑھے 3 سال کے قریب رہے وہاں یہ حضرات۔ پھر جب وہاں سے چھوٹ کر کے آئے تو بمبئی استقبال کرنے والوں میں گاندھی جی بھی تھے، وہ بھی گئے تھے۔ تو گاندھی جی تو اس وقت بالکل نوجوان آدمی تھے، بیرسٹر بن کے آئے تھے لندن سے، پینٹ بوشرٹ پہنتے تھے، داڑھی واڑی تھی نہیں، بعد میں بھی نہیں رکھی انہوں نے، لیکن یہ کہ نوجوان آدمی تھے، استقبال کے لیے آئے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس نوجوان کو آگے بڑھاؤ۔ تو گاندھی جی کو مسلمانوں نے مسجدوں میں لے جا کے تقریریں کروائی، اور اپنے پیسے سے، چندے سے ان کو جگہ جگہ دورے کروایا، ان کو نیتا بنایا کہ اب ان کو آگے بڑھاؤ، ان کے ساتھ ہندو مسلمان سب مل کر کے انگریزوں کے خلاف جنگ کریں، جہاد کریں، تاکہ ہندوستان آزاد ہو جائے۔ تو اس طرح سے پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 1947 میں ہندوستان کو آزاد کرایا۔ تو ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جبکہ ہندوستان غلام تھا، انگریزوں کے ماتحت تھا، اس وقت دارالدیوبند قائم کیا اور جگہ جگہ مدرسے قائم کیا، مدرسہ شاہی مراد آباد میں قائم کیا، گلاوٹھی میں مدرسہ قائم کیا، امروہہ میں قائم کیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ہندوستان میں دین محفوظ رہے۔ تو دین کی حفاظت کرنا، دونوں چیزوں کی حفاظت کرنا ہے ہمیں، دین کی حفاظت نمبر 1 پر، اور ہندوستان کی حفاظت۔ اس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اس دین کو محفوظ رکھیں، دین پر قائم رہیں، ہم بھی عمل کریں، دوسروں سے عمل کرائیں، اور ہندوستان کے لیے کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں رہیں، اچھے لوگ یہاں کے حاکم بنے، جو مسلمانوں کے حقوق کو پہچانے، مسلمانوں کے حق کو پہچانے، اور مسلمانوں کو یہاں پر ہندوستان میں رہنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے اور ان کو ادارے چلانے کے لیے موقع دیا جائے۔ ہمارا جو قانون ہے 15 اگست 1947 کو جو ہندوستان آزاد ہوا، پھر اس کے بعد 26 جنوری کو قانون نافذ ہوا۔ ہمارے بزرگوں نے جو قانون بنایا اس میں ہر انسان، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی مذہب رکھتا ہو، ہر انسان کو، ہر باشندے کو، ہندوستان کے ہر شہری کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ جو مذہب چاہے اختیار کرے، جس مذہب پر چاہے عمل کرے، جس مذہب پر چاہے وہ اپنی زندگی میں اس کو عمل کرے، اختیار کرے، اور اپنے مذہب کی تعلیم دے، اپنے مذہب کے ادارے قائم کرے، اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، تعلیم دے اس کی، اور اس کو پھیلائے۔
یہ آزادی دی گئی ہے، یہ لکھا ہوا ہے آپ کے ہندوستان کے قانون میں، دستور میں جو بنایا ہمارے بزرگوں نے، تو اس کی روشنی میں یہاں پر عمل ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو پوری پوری آزادی دی جائے، ان کے اداروں پر کوئی روک ٹوک نہ کی جائے، اور ان کو مذہب پر عمل کرنے میں، مذہب کے پھیلانے میں، تعلیم دینے میں، تبلیغ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ ایسے لوگوں کو آگے بڑھانا چاہیے اور ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔